9واں سپارہ سورۃ الانفال، آیت نمبر 31۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تتلا تلاوت سے، جو پڑھی جاتی ہیں، پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ قد سمعنا، تحقیق ہم نے سن لی۔ لو نشاء، لو اگر نشاء ہم چاہتے، اساطیر قصے اور کہانیاں، الاولین پہلے لوگوں کی، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً، امطر بارش برسا، حجارتاً پتھروں کی، من السماء آسمان سے، اوِئْتِنَا یا لے آئیے ہمارے پاس، عذاب عذاب علیم دردناک، لیعذبہم یہ کہ عذاب دیں ان کو، معذبہم عذاب دینے والے، یستغفرون استغفار سے کہ وہ اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ ترجمہ: وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تحقیق ہم نے ان کو سن لیا، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی اس جیسی آیات کہہ سکتے تھے، نہیں ہیں یہ مگر پہلوں کی قصے اور کہانیاں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور یاد کرو جب انہوں نے کہا، اے اللہ اگر یہ حق ہے آپ کی جانب سے ہیں تو آپ ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دیجئے، اوِئْتِنَا بِعَذَابٍ علیم یا لائیے ہمارے پاس کوئی دردناک عذاب۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اور نہیں ہے اللہ کہ ان کو عذاب دیں اس حال میں کہ آپ ان کے اندر موجود ہوں، اور نہیں ہے اللہ ان کو عذاب دینے والے اس حال میں کہ وہ استغفار کرنے والے۔ پڑھی گئی ان آیات کے اندر بھی مشرکین کے سرداروں میں سے ایک شخص تھا، نضر بن حارث، اس کی بےہودہ گفتگو اور اس کا رد کیا گیا ہے۔ دار الندوہ جو ان کی مشورہ کی جگہ تھی جہاں وہ جمع ہوتے تھے، انہی کا ایک رکن نضر بن حارث تھا۔ یہ تاجر آدمی تھا، تجارت کیا کرتا تھا، مختلف ملکوں میں جاتا،
اور ایک عرصہ دراز یہ آدمی ایران کے اندر رہا، کسرا کے اندر رہا، وہاں کے حالات و واقعات سے اور وہاں کے جو بادشاہ گزرے ہوئے تھے ان کے قصے اور یہ چیزیں یہ کافی حد تک جانتا بھی تھا۔ تو یہ مختلف طریقوں سے قرآن مجید کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ جب تجارت سے واپس آیا تو شاہان عجم جو ایران وغیرہ ہیں ان کے قصوں پر مشتمل اس کے پاس ایک کتابچہ تھا، اور ایک گانے والی بڑی خوبصورت آواز والی لے کے آیا، اور آ کے لوگوں سے کہتا تھا کیا تم کبھی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود کے قصے اور کہانیاں سنتے ہو؟ ادھر آؤ، ہم تمہیں یہ قریب قریب جو بادشاہ گزرے ہیں ان کے حالات و واقعات سنائیں۔ پھر اپنی اس باندی کو کہتا تھا کہ تو گانا گا، لوگوں کو جمع کرتا، کہا ادھر کیوں جاتے ہو، ادھر آؤ نا۔ اس طرح جو ہے نا قرآن مجید کا مقابل لانے کی یہ کوشش کرتا۔ تو ایک موقع پر یہ کہنے لگا قرآن مجید کی گستاخی کرتے ہوئے، نعوذ باللہ، یہ قرآن مجید کیا ہے، خود بنایا ہوا ہے۔ لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہیں تو اس جیسا قرآن ہم بھی بنا سکتے ہیں، ہم بھی لا سکتے ہیں۔ جبکہ اکثر کفار جو تھے، مشرکین جو تھے، ان کو یہ جرات نہیں تھی کہ وہ ایسی بات کریں کہ ہم قرآن بنا سکتے ہیں۔ اس چیلنج کے سامنے وہ عاجز ہو جاتے تھے، ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم اس جیسا قرآن مجید بنا سکیں۔ لیکن یہ کہنے لگا میں بنا سکتا ہوں۔ لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اس میں ہے کیا ہے؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو صرف پہلے لوگوں کے قصے ہی ہیں نا، کہانیاں ہی ہیں نا، اس کے علاوہ کیا ہے اس کے اندر؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایمان والوں نے، صحابہ کرام نے اس کو پکڑا کہ جب تم کہتے ہو کہ میں بھی اس جیسی صورتیں بنا سکتا ہوں، میں قرآن بنا سکتا ہوں، تو بنانا، پھر دکھا ہمیں۔ اس کی طاقت تو اس میں نہیں تھی، اتنی ہمت اور جرت کہاں۔ ویسے کچھ مشرکین نے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی طرف سے آیات بنانے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن جب انہوں نے بنائی نا تو اپنے ہی لوگوں کو سنائی تو انہوں نے لان تان کی، کہا دیکھا ہے قرآن، اور کہاں تمہاری کلام بےزتی نہ کرا دینا، اپنے بھی ہماری ادھر ہی چپ ہو جائے۔ خود ہی انہوں نے اس کو چپ کرا دی۔ تو کہا بھی لاؤ نا، بنا کے دکھاؤ قرآن مجید، آپ جو کہتے ہو میں بنا سکتا ہوں۔ تو اس پر وہ لاجواب ہو گیا، کچھ ہو نہ سکا اس سے۔ قرآن مجید کا چیلنج تو اس وقت بھی تھا اور آج بھی موجود ہے کہ اگر تمہیں قرآن مجید کے متعلق شک ہے، اس جیسی کتاب تم بھی لاؤ، 10 صورتیں لاؤ، وہ نہیں لا سکتے، ایک صورت اس جیسی بنا کے لے آؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ، لوگوں اگر تم ہمارا چیلنج قبول نہ کر سکو، اور یاد رکھ لو تم کر بھی نہیں سکو گے، اللہ نے اس وقت فرما دیا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز تم نہیں اس چیلنج کو قبول کر سکو گے، ہمت ہی نہیں تمہارے اندر۔ اللہ، بڑے بڑے جو ان کے فصیح سمجھے جاتے تھے انہوں نے بھی ہاتھ جوڑے، کہ ہمارے اندر ہمت نہیں۔ بہت بڑا ان کا شاعر تھا عرب کا، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ کوئی شخص شعر کا ایک مصرع بنائے، کچھ حصہ بنائے، میں اس کو مکمل کر کے دکھاؤں گا۔ اور ایسا ہی ہوتا تھا،
لوگ ایک مصرع لکھتے، دوسرا وہ لکھتا، 3 لکھتے، چوتھا وہ لکھتا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ لاجواب ہوا۔ جب سورہ الکوثر نازل ہوئی نا، تو ایک صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا کہ اس کو شعر کی صورت میں لکھا، انا آتیناک الکوثر، ادھر سامنے فصلی لربک وانحر، یہ شعر کا دوسرا مصرع، انا شانیک هو الابتر تیسرا مصرع، کہا اس کا چوتھا مصرع بنا۔ اس طرح شعر کے انداز میں لکھ کے نہ دے دیا۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا کل آنا، وہ کل گیا، اس نے کہا پھر کل آنا، کئی دن اسی طریقے سے ہی گزرے، آخر کار اس نے اس کے کنارے پر لکھ کر دیا کہ یہ کسی انسان کا قول نہیں لگتا، یہ کسی انسان کا قول نہیں ہے، انسان کا کلام ہو تو میں اسے پورا کر کے دکھاؤں۔ کہا میں نے بہت کوشش کی ہے، ورنہ تو مجھے 1 منٹ نہیں لگتا، اتنے دن میں نے کوشش کی، محنت کی، فرمایا میرے ذہن میں کوئی ترتیب آتی ہی نہیں ہے کہ یہ مکمل ہو۔ تو کہنے لگا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، تو خود بھی مانا کرتے ہیں۔ تو جب عاجز آ گیا یہ بھی، پہلے تو بڑی ڈینگی شینگیں ماری اس نے، تو اب آخر میں الٹ ہو گیا، کہنے لگا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اپنے آپ کو خود بد دعائیں دینا شروع کر دی۔ جب کچھ ہو نہیں سکا، کہنے لگا اے اللہ، اگر یہ دین برحق ہے، یہ قرآن سچا ہے جس کے بارے میں مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم بنا کے دکھاؤ، آپ کے نبی سچے ہیں، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، پھر میرے اوپر پتھروں کی بارش کر دے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جب انسان کی عقل الٹی ہو جائے، خراب ہو جائے، تو پھر ایسے ہی اس کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ کہنا تو یہ چاہیے نا کہ اے اللہ، اگر یہ حق ہے، اگر یہ سچ ہے، تو یا اللہ ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سمجھ عطا فرما۔ دعا تو یہ ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دعا کرتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، حق حق کر کے دکھا اور حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ باطل باطل کر کے دکھا، یا اللہ باطل سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ دعا تو یہ ہونی چاہیے، یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حق کو باطل سمجھ کے چھوڑتے رہیں اور باطل کو حق سمجھ کے لیتے رہیں۔ یا اللہ ہمیں ایسی سمجھ دیں کہ حق کسی کی بات میں بھی ہو، ہم حق کو تسلیم کرنے والے بنے، حق کو ماننے والے بنے۔ اور یہ بدبخت کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ اگر یہ دین سچا ہے، یہ قرآن سچا ہے، نبی سچے ہیں، تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، پھر پتھروں کی بارش کر ہمارے اوپر۔ اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، یا یہ ہے کہ ہمیں کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر، پتھروں کی بارش نہیں تو کوئی اور عذاب آ جائے۔ اپنے لیے خود عذاب مانگ رہے ہیں، اپنے لیے خود عذاب مانگ رہے ہیں۔ اللہ کا جو عذاب ہے وہ مانگنے کی چیز نہیں، مانگنے کی چیز اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ بندہ گنہگار بھی ہو، خطاکار بھی ہو، قصوروار بھی ہو، تو یہ نہ کہے کہ یا اللہ مجھے سزا دے دے، اللہ سے عافیت مانگے، اللہ سے عافیت مانگے، یا اللہ عافیت والا معاملہ فرما۔ تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں دور کر آنے والے عذاب بھی ٹال دے، ان عذابوں کو بھی ٹال دے۔ اللہ اکبر۔ اور بلکہ بزرگان دین نے تو یہاں تک فرمایا کہ انسان کسی معاملے میں ہو اور سچا ہو تو وہاں پر بھی یہ دعا نہ کرے کہ یا اللہ عدل فرما، انصاف فرما، یہ دعا نہیں کرنی۔
یا اللہ انصاف کا فیصلہ ہو، انصاف کا فیصلہ ہو۔ رب نے انصاف کیا تو بھی نہیں بچے گا، رب کا انصاف ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو چھوٹی سی بات پہ پکڑ لیں تو پھر کیا کریں گے کہ تو نے یہ بھی نافرمانی کی، یہ بھی کی، یہ بھی کی، لہذا تجھے ان تمام میں سزا دیتے ہوئے تیرا یہ کام ختم کر۔ اللہ سے کبھی انصاف نہیں مانگنا، اللہ کرتے ہی انصاف ہے۔ اللہ سے فضل مانگنا ہے، یا اللہ فضل کر دے، رحم کر دے، یا اللہ میرا یہ کام کر دے، یہ نہیں کہ میں اس کا مستحق ہوں، یا اللہ میرا حق بنتا ہے، نہ یا اللہ اپنے فضل سے مجھے یہ چیز عطا کر دے، یا اللہ اپنی رحمت سے مجھے یہ دے دے۔ رحمت مانگے، عادل نہیں، انصاف نہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو خود عذاب مانگ رہے ہیں ان پر عذاب آ جانا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہم کل آیت پڑھیں گے اس میں اللہ ذکر کریں گے کہ یہ لوگ مستحق ہیں عذاب کے اس وجہ سے، لیکن اس کے باوجود اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا اور نہیں دے گا دنیا میں، دو وجہ سے فرمایا، دو وجہ سے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ پہلی وجہ فرمایا کہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیمات موجود ہوں ان کے اندر، اور اللہ ان کو عذاب دے دے، اللہ کی رحمت گوارا ہی نہیں کرتی، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کا یہ اصول ہے، اللہ کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب تک اللہ کے نبی کسی قوم میں موجود ہوں اللہ ان کو عذاب نہیں دیتے، اللہ ان کو عذاب نہیں دیتے۔ اگر عذاب دینا ہو پہلے نبی سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس علاقے کو چھوڑ چلے جائیں یہاں سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اب یہ لوگ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے، یہ نہیں بچ سکتے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، جب رات ہو جائیں آپ خود بھی اور آپ کی بیٹیاں جو آپ پر ایمان لائیں آپ ان کو لیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، پیچھے مڑ کے بھی کوئی نہ دیکھے، بس بستی سے جائیں اور جاتے جائیں، پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا کہ کیا ہو رہا ہے، بس آپ نے چلے جائیں۔ جب وہاں سے وہ چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، اللہ کی پکڑ آ گئی۔ یونس علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی قوم نے یہی تو دیکھا نا کہ جب ان سے کہا گیا کہ اللہ سے توبہ کر لو، موقع ہے ابھی، نہیں تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ یونس علیہ الصلاۃ والتسلیمات اس کے بعد علاقہ چھوڑ کے چلے گئے۔ جب چلے گئے یونس علیہ الصلاۃ والتسلیمات، لوگوں نے کہا کہ یہ یہاں سے چلے گئے ہیں، تو جب یہ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ فوراً انہوں نے توبہ کی، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے تو ہم نے آئے ہوئے عذاب کو بھی ٹال دیا، ٹل گیا وہ عذاب، کہ تھوڑی دیر مزید توبہ نہ کرتے تو گئے تھے وہ۔ فلولا قریۃ کانت آمنت، کہ نہیں تھی کوئی ایسی بستی کہ ان کے ایمان نے اس کو نفع دیا ہو، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے، فنفعها ایمانها الا قوم یونس، ایمان لائے، عذاب جو آنے لگا تھا ابھی آیا نہیں تھا، اللہ نے اس کو بھی ٹال دیا۔ تو انہوں نے بھی حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بستی سے چلے گئے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ کی طرف وہ لوگ متوجہ ہو گئے، اس طرح نجات پائی۔
تو فرمایا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ موجود ہوں اور اللہ ان کو عذاب دے دے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی جو نبوت ہے، رسالت ہے، وہ قیامت تک ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات روحانی طور پر موجود ہیں، تو اس لیے قیامت تک ایسا عذاب نہیں آ سکتا کہ آپ کی امت کو ختم کر دیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے دعا بھی کی نا، اے اللہ میری قوم کو، میری امت کو اس طرح تباہ نہ کرنا جس طرح پہلی امتیں ساری کی ساری تباہ ہوگی، اور اللہ نے یہ دعا آپ کی قبول کی۔ کبھی کس علاقے پر، کبھی کس علاقے پر مختلف سزائیں، عذاب آتے رہیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ پوری امت پر اکٹھا ہی عذاب آ جائے اور اللہ ختم کر دے، یہ نہیں ہوگا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی برکت ہے، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے، ورنہ آج امت کا جو حال ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، الامان و الحفیظ، یہ امت بچی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی وجہ سے بچی۔ دوسری وجہ عذاب نہ آنے کی، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ کسی کو عذاب دیں اس حال میں کہ وہاں استغفار کرنے والے موجود ہوں۔ جس علاقے میں، جس بستی میں، جس ملک میں، جس شہر میں، جس صوبے میں استغفار کرنے والے موجود ہوں، اللہ ان کو عذاب نہیں دیتے، وہ پورا علاقہ اللہ کی پکڑ سے بچ جاتا ہے۔ تو فرمایا مکہ تو وہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں جو استغفار کر رہے ہیں۔ پھر بعد میں ہجرت ہو گئی، ہجرت کر کے چلے گئے، کمزور مسلمان مکہ میں پھر رہ گئے، وہ استغفار کیا کرتے تھے۔ فرمایا استغفار کی برکت سے یہ مکہ والے بھی بچے ہوئے، وہ بھی بچے ہوئے، وہ بھی بچے ہوئے۔ اور بعض مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو مکہ کے یہ لوگ تھے نا، جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو جیسے کیسے بھی تھے نا، طواف کرتے ہوئے کہتے رہتے تھے غفرانہ کا غفرانہ کا غفرانہ کا، یا اللہ مغفرت چاہیے، یا اللہ مغفرت چاہیے۔ تو مغفرت کے الفاظ تو مختلف ہیں نا، فرمایا جیسے کیسے بھی ہیں یہ استغفار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وقتی طور پر دنیا کا عذاب ان سے ٹلتا جا رہا ہے، ٹلتا جا رہا ہے، ٹلتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے، استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے۔ اس کی برکت سے اللہ اس کو بھی بچائیں گے اپنے عذاب سے، اپنی گرفت سے، اور دیگر لوگوں کو بھی بچائیں گے۔ سورہ نوح کے اندر بھی موجود ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں۔ فرمایا کہ جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اللہ تعالی ہر تنگی سے اس کو نکالتے، اللہ اس کے غموں کو دور کرتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ اس کو اس جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے ملنے کی امید بھی نہیں، استغفار کی برکت۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ خود عذاب مانگ رہے ہیں، عذاب کے مستحق ہیں، لیکن عذاب نہیں آ رہا۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے، اور دوسرے نمبر پر استغفار کی وجہ سے، ان دو کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان سے ٹل رہا ہے۔ اللہ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع بنائے، اور ہمیں کثرت کے ساتھ دل سے استغفار کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔